ہمارے آقا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور جو شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اس کی تبلیغ کے لیے قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں آپ کو ایسے افراد عطا فرمائے اور ایسے ساتھی عطا فرمائے کہ جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ کے دین کا اتنا بڑا سپاہی ہے کہ وہ خود اپنے اندر ایک جہان آباد کیے ہوئے ہے۔ یہ جتنے دین کے خدمتگار ہیں، جتنے علماء حقہ ہیں، جتنے صوفیاء ہیں، جتنے اللہ والے ہیں، وہ سب مقتدی ہیں اس امت میں، اور تمام علم والوں کا، تمام تصوف والوں کا، تمام درویشوں کا، تمام صوفیاء کا، تمام اہل علم کا متفقہ امام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بلکہ اس دنیا میں امت کی بات کر رہے ہیں، سب سے پہلا عاشق مصطفیٰ، حقیقتاً عاشق رسول، محب رسول، عشق کی طرح رکھنے والا، وہ بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا گرامی ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے آج کے خطبے کا عنوان بتا دیا تھا، شان صدیق اکبر بزبان علی المرتضیٰ۔ یہ میرا عنوان ہے آج کے جمعے کا۔ حالات حاضرہ کے پیش نظر جو کچھ لوگ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور زبان انتہائی سخت بلکہ ناپاک زبان استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہستی جن کے بارے میں رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ جس قوم میں ابو بکر ہوں گے، اللہ تعالیٰ یہ پسند ہی نہ کرے گا کہ ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور میری امت کا امام بن سکے۔ اس کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں، اپنا بھی ایمان خراب کرتے ہیں اور سننے والوں کا بھی ایمان خراب کرتے ہیں۔ تو عالم دین کی تعریف یہ تو نہیں ہوتی کہ وہ نبی کی امت کو نبی کے فرمان کا منکر بنا دے یا نبی کی امت کو آپس میں لڑائے۔ عالم کی تعریف یہ ہے کہ وہ بندوں کو رب کے اور امتیوں کو نبی کے قریب کر دے، عالم اس کو کہتے ہیں۔ جیسے داتا علی اجویری نے نبی کی امت کو نبی کے قریب کیا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کیا۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، یہ عالم کی تعریف ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے گزشتہ جمعے میں واضح کیا تھا، میں بلا تمہید
آج کے جمعے میں چند ارشادات عالیہ سرکار علی پاک کی زبان سے ہی پیش کرنا چاہوں گا کہ جن میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مولا علی پاک کی زبان سے واضح ہوتی ہے، تاکہ جو شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اب میں سب کی ذمہ داری تو نہیں لے سکتا، لیکن جہاں تک میرے سننے والے ہیں کم از کم میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کا ایمان بچ بھی جائے اور ان کا ایمان خوبصورت بھی ہو جائے، اور ممکن ہے کہ یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کے ذریعے میرا پیغام دور دور تک پہنچ جائے، تو جس تک میرا یہ پیغام پہنچے وہ سن کر اپنی اصلاح کر لے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی آپ کے حوالے سے روایت ہے، مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے، یہ ریاض النظرہ فی مناقب العشرۃ المبشرہ عربی کی کتاب ہے، 119 نمبر اس کا صفحہ ہے۔ عن علی ابن ابی طالب انہ قال یوما وهو فی جماعت من الناس من اشجع الناس، ایک دن سر عام مجلس میں، محفل میں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا لوگوں سے، بھئی اس امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ قالوا انت یا امیر المومنین، سب نے حاضرین نے کہا کہ اس امت کا بڑا بہادر اے علی آپ ہیں۔ فرمایا اما انی ما بارزت احدا الا انتصفت منہ، میں تو ہمیشہ اپنے مد مقابل کے صف آ رہا ہوتا ہوں، لیکن اشجع الناس ابو بکر، لیکن علی سے پوچھتے ہو تو میں علی المرتضیٰ کہتا ہوں، کریم نبی کی امت میں سب سے بڑا بہادر دیکھنا ہو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دلیل دی، لما کان یوم بدر جعلنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریشا، ہم نے بدر والے دن میدان جنگ کے اندر کریم آقا کے لیے ایک خیمہ لگایا، وقلنا، اور ہم نے آپس میں مشورہ کیا، من یکون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لئلا یصل الیہ احد من المشرکین، کہ بھئی ہماری تعداد کم ہے، مشرکین مکہ زیادہ ہیں، تو ہم میں سے کوئی ایک بندہ نبی علیہ السلام کے خیمے میں پہرے دار کے لیے کھڑا ہو جائے، تاکہ مشرکین کا کوئی جتھا، جماعت، گروہ اس خیمہ کو حفاظت سے خالی دے کر کوئی بے ادبی ادھر سے آ کے نہ کریں۔ فواللہ ما دنا منا احد، مولا علی پاک فرماتے ہیں میں بھی وہاں تھا، ہم میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں الا ابو بکر شاہر السیف علی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میرے پاس دلیل یہ ہے کہ مشرکین مکہ کی تعداد 1000 ہے، جب ہم نے یہ اعلان کیا 1000 کے مقابلے میں کون اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، تو ہم میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا، الا ابو بکر شاہر السیف علی راس رسول اللہ، حضرت ابو بکر صدیق تلوار نکال کر مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کہا تم سارے میدان میں چلے جاؤ، مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے اکیلا ابو بکر ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔
یہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سارے مکہ سے ٹکر لے کر ہجرت کے موقع پر حضور کو ساتھ لے آئے۔ سارا عرب مخالف تھا، پیچھے سے گرفتاری کا خطرہ بھی تھا، لیکن یہ بہادری ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور دوسرا واقعہ یہ زبان علی المرتضیٰ سے ہے کہ سب لوگوں سے بہادر علی فرما رہے ہیں کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہجرت سے پہلے کا واقعہ بتاتے ہیں۔ اجتمع المشرکون علیہ بمکہ فہذا یجرہ ھذا یتلتلتہ وہم یقولون ھذا یلتلتہ وہم یقولون انت جعلت الآلہۃ الہا واحدا۔ حضور حرم کعبہ میں ہیں، ایک اللہ کی توحید کی بیان فرماتے ہیں، مشرکین مکہ بت پرست آپ کے اوپر حملہ آور ہیں، کوئی ادھر سے پکڑتا ہے کوئی ادھر سے، اور کہتے ہیں تم نے اتنے خداؤں کو ایک بنا دیا۔ حضور کو کہتے ہیں مشرکین مکہ، تم کہتے ہو ایک اللہ ہے، تو یہ باقی جو ہمارے باپ دادا 300 سال سے پوج رہے ہیں ان کا کیا کریں گے؟ مخالفت کرتے ہیں۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں فواللہ ما دنا الیہ منا احد الا ابو بکر یضرب ھذا ویجع ھذا۔ اللہ اللہ اللہ، مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں اس دن بھی ہم میں سے کوئی حضور کے دفاع اور حفاظت کے لیے آگے نہیں بڑھا، وہاں بھی اگر مصطفیٰ کی حمایت کے لیے آئے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، ہم میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا۔ مشرکین مکہ کے مقابلے کے لیے تنہا ابو بکر صدیق آ گئے ہیں، اور فرمایا وَيْلَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ۔ پھر فرمایا کہ لوگو افسوس ہے تم پر جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا درس دیتا ہے اسے قتل کرنا چاہتے ہو۔ ثم قال، پھر مولا علی نے مجمع کو مخاطب کیا، محفل کے حاضرین محفل کو فرمایا نشدتکم باللہ، اے سننے والو میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ مؤمن آل فرعون خیر ام ابو بکر؟ سورۃ یاسین میں 23ویں پارے کی پہلی آیت میں جس آدمی کا تذکرہ ہے کہ وہ حضرت آل فرعون میں سے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا، جس نے اپنا ایمان خفیہ رکھا، حضرت ابو بکر کے مقابلے میں مولا علی پوچھ رہے ہیں مجمع سے، بتاؤ وہ زیادہ بہتر ہے یا ابو بکر بہتر ہے؟ ساکت القوم، سب لوگ خاموش ہو گئے۔ فرمایا لا تجیبونا، تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ واللہ لساعۃ من ابی بکر خیر من ملئ الارض من مومن آل فرعون۔ فرمایا مجھے رب کعبہ کی قسم، آل فرعون کے اس ایماندار سے ابو بکر صدیق کی ایک ساعت پورے زمانے سے بہتر ہے۔ آل فرعون کے اس بندے کے آدمی نے کاتما ایمان ہو، ابو بکر اعلن ایمان ہو، اس نے تو اپنا ایمان چھپا کے رکھا تھا، لیکن ابو بکر صدیق نے پورے مکے کے سامنے سینہ تان کر اپنے ایمان کا اعلان فرما دیا، سینہ تان کر بلند آواز سے حضرت صدیق اکبر نے ایمان کا اظہار کیا۔ سب سے پہلے جس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے اظہار ایمان کیا وہ کون ہے؟ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ صدیق کی شان کون بیان کر رہا ہے؟ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں۔